السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بے شک اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں فتح دیتی ہے تے واضح فتح عطا فرما دیتی ہے تاکہ اللہ پاک تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تے تواڈے اُتے اپنی نعمت نو تمام کر دے تے توانوں سیدھے رستے دے اوپر ڈال دے ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار
انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیوں میں تواڈے سامنے آج دے ماہ رمضان دے دوسرے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک دے وچوں سورہ فتح دیاں دو آیت مبارکہ پڑھیاں ہیں اللہ مالک کے دعا گئن اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبرانوں سن سنا کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے جڑے ساتھیاں کو ماسک نے نا وہ ماسک لگا لین کیونکہ حکومتی پالیسی یہی ہے کہ مسجد سے جدو آؤ ماسک لگا کے بیٹھو اور آپس دے اندر تھوڑا جا فاصلہ چھوڑ کے بیٹھو سانوں بھی چاہیے کہ حکومتی پالیسی دی قدر کریے کیونکہ انہاں سانوں مسجداں کھولن دی اجازت دیتی ہے یہی انہاں دی بڑی شاباش ہے اللہ کے دعا گئے دعا کرو اللہ اس وبا کو سانوں جلد از جلد نجات عطا فرما دے ساتھیوں اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری جو میرے مصطفیٰ دا دل کیتا میں رب دا گھر بیت اللہ ویکھیا چلدے ہیں حدیبیہ دے مقام تے سرکار پہنچے اوتھے آپ علیہ السلام دا رستہ روک لیتا گیا اور اوتھے اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے دے مشرکان دے درمیان ایک صلح نامہ لکھیا گیا اس صلح نامہ دے اندر ایک شک اے بھی سی جیڑا قبیلہ چاہے نا وہ نبی پاک دے نال رل سکدا ہے اور جیڑا قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ دے نال رل سکدا ہے اس وقت 2 قبیلے انہاں دی آپس وچ جنگ سی آپس وچ کشمکش سی انہاں دوواں قبیلیاں دے وچوں ایک قبیلہ جڑا قبیلہ بنو خزاع سی اے نبی پاک دے نال رل گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر اے مکے دے مشرکان دے نال رل گیا اے صلح نامہ لکھ دیتا گیا اور اے صلح نامہ دے اندر اے بھی بات لکھی گئی جیڑا قبیلہ جڑے فریق دے نال ملے گا نا اس قبیلے نو اس فریق دا حصہ شمار کیتا جائے گا او قبیلے دا نفع نقصان اصل جو اس فریق دا نفع نقصان ہوئے گا جدوں قبیلہ بنو خزاع آپ علیہ السلام دے نال مل گئے اور قبیلہ بنو بکر اے مکے والیاں دے نال مل گئے اے نا قبیلہ بنو خزاع تے قبیلہ بنو بکر جڑی انہاں دی دشمنی سی نا این دے تو قبیلہ بنو خزاع بے خطر ہو گئے کیونکہ ان صلح نامہ ہو چکے ہیں ہن ساڈی جنگ نہیں ہو سکتی ہن ساڈی لڑائی نہیں ہو سکتی قبیلہ بنو بکر دے وچوں ایک بندہ جن دا نام نوفل بن معاویہ اے بڑا نام جنگجو بندہ ہے این دے دل چوں قبیلہ بنو خزاع دے بارے نام جڑی آگ بالدی پئی ہے اے اجے ٹھنڈی نہیں ہوئی اینے نام ایک جماعت لے کے بندیاں دا ایک ٹولا لے کے قبیلہ بنو خزاع دے اتے حملہ کر دیتا اور قبیلہ بنو خزاع دے کئی بندیاں نو انہیں قتل کیتا اور کئی چڑپاں ہویاں رات دی تاریکی دے اندر جا کے انہیں حملہ کیتا رات دی تاریکی تو فائدہ اٹھا کے مکے دے مشرک اے بھی
قبیلہ بنو بکر دی مدد واسطے نکلے اور اینا بھی نار رل کے قبیلہ بنو بکر دے نار رل کے قبیلہ بنو خزاعہ دے نال لڑائی کی تھی اور اینا نونم اینا دے کروں کھدیڑ کے لے آگے بیت اللہ دے اندر لائے بیت اللہ جو بھی اینا نو جناب اینا رخصت نہیں دیتی اینا نو امان نہیں دیتا بلکہ قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنے ایک ساتھی بدیل بن ورقہ ازائی دے کرے جا کے اور اپنے آزاد کردہ غلام رافع دے کرے جا کے بناوا نہیں اللہ اکبر اللہ بنا لین تو بعد نے بدیل بن ورقہ اور قبیلہ بنی خزاعہ دا سردار عمر بن سالم خزائی ایک چاری کوڑ سوار لے کے نم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گیا جا کے نبی پاک نو عمر بن سالم نے ساری گل سنا دیتی محبوبہ اسیں تواڈا ساتھ دیتا نام ایک قبیلہ بنو بکر نے ساڑھے تے حملہ کر دیتا ہے قبیلہ بنو بکر نے ساڑھے کئی بندے مار دیتے نے ساڑھے بندے مار دیتے نے ساڑھا نقصان کر دیتا ہے محبوبہ ساڑھی مدد کرو نا کیونکہ اسی حدیبیہ دے مقام تے توانو ووٹ دیتا سی اسی حدیبیہ دے مقام تے تواڈی سائڈ تے کڑے سام ساڑھی مدد کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر اینا دی ساری گل سن دے رہے مصطفیٰ علیہ السلام نے ساری بات سنی نا آپ علیہ السلام نو اللہ پاک کریم وہی کر دیتی نا اے میرے محبوب جی او جڑے وعدے کیتے سنم انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا او حدیبیہ دے مقام تے اسی جڑے تواڈے نال وعدے کیتے سنم اسی تانوں ان قریب بہت بڑی فتح دین والے ہاں ان قریب بہت بڑی فتح ملنے والی ہے محبوبہ اوندے ویلے آ گئے نے عمر بن سالم دی مدد کر دیو نا آپ علیہ السلام عمر بن سالم نو کہندے نے عمر بن سالم خوش ہو جا مینوں اللہ نے تیری مدد دا حکم دے دیتا ہے خوش ہو جا عمر بن سالم نے اجے اوتھے ہی بیٹھا تے سرکار نے اج کر کے ویکھیا نا آسمان دے اوتے ایک بدلی دا ٹکڑا نمودار ہویا ایندے وچوں نا ایک روشنی پھوٹی آپ فرماندے نے اوے عمر بن سالم او ویگلم بدلی دا ٹکڑا بھی میں تیری مت واسطے تیار ہویا اے بھی خوشی نال چوم اٹھیا اللہ اکبر اللہ آپ علیہ السلام نے مدد دا وعدہ کر دیتا میرے مصطفیٰ نے مدد دا وعدہ کر دیتا اللہ کو اکبر اللہ تے مکے والیاں نوں تھوڑے جا ٹائم تو بعد احساس ہو گیا اسی تا بڑی وڈی کملی مار بیٹھے ہاں اسی تا وعدہ توڑ بیٹھے ہاں اسی تا بعد عہدی کر بیٹھے ہاں اینا آپس دے اندر مشورہ کیتا نام صلاح کیتی نام ہون کی کریے نام ہون کریے تے کی کریے نام اے سارے کٹھے ہو گئے آخر صلاح کرن تو بعد اے آپس جو کہندے نے کسے سیانے بندے نو بھیجو نام نبی پاک کو بھیجو نام تاکہ صلح نو دوبارہ کیتا جائے نام نویں سروں صلح کیتی جائے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجے مسلمان نہیں ہوئے نام حضرت ابو سفیان نو پہ دیتا گیا حضرت ابو سفیان چل دیاں مدینے پہنچ گئے نام اوتے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر کول گئے نام میرے مصطفیٰ دے نال ملاقاتاں ہوئیاں نام باتاں ہوئیاں نام اللہ کو اکبر اللہ ابو سفیان کہندا میں تواڈے نال نویں سروں صلح کرنی آیا ہاں میں امان واسطے آیا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے ان دی گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیتا آپ علیہ السلام نو اللہ پاک نے پہلے ہی دس دیتا سی محبوبہ ہونے کم
ہو کے ہی رہے گا، اور مکہ فتح ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے نبی تم اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، آپ تو ادو بول دے نہیں جدو اللہ پاک دے ڈرا جان، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ ابو سفیان دی کوئی بھی بات دا جواب نہ دیتا نا، ابو سفیان ایتھوں کھڑا ہو کے اللہ دے نبی دے یارے غار حضرت صدیق دے کول چلے گئے۔ حضرت صدیق نو کہندے نے صدیق مینوں بڑا خطرہ محسوس ہوندا پیا ہے نا، تو ہی نبی پاک نو جا کے سفارش کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اسی نبی پاک دے کام دے اندر دخل اندازیاں نہیں کر دے، نبی پاک جو کر دے نا سانو منظور ہویا کردا ہے، اسی نبی پاک دے کام دے اندر دخل اندازیاں نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے حضرت صدیق کو اٹھ کے حضرت عمر فاروق کو چلا گیا نا، حضرت عمر فاروق نو کہندا اوے فاروق میری مدد کرنا، نبی پاک نو جا کے سفارشاں کر دینا، امان دے دین، لڑائی نہ ہوئے نا، جنگ نہ ہوئے نا، صلح نامہ دوبارہ لکھیا جائے نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت عمر فاروق کہندے نے پہلی بات تو ہے نا میں کچھ کر نہیں سکتا، دوسری بات ہے نا اگر اللہ پاک نے جہاد دے حکم دیتے نا میں تواڈے خلاف جہاد کراں گا، چاہے میرے کو ہتھیار نہ بھی ہوئے نا میں لکڑی لے کے تواڈے خلاف جہاد کراں گا۔ اے ابو سفیان ایتھوں بھی مایوس ہو گیا، چلدیاں حضرت علی مرتضی کول چلے گئے نا، جا کے حضرت علی مرتضی نو کہندے نے علی جی میں تیرا رشتہ دار میری مدد کرنا، نبی پاک کو میرا سفارشی بن کے چلا جاؤں۔ کیوں جی دیکھو نا علی میرے نبی دے دماغ نے، پر علی بھی کی کہندے نے میں بے بادشاہ میرا اختیار کوئی نہیں، رسول اللہ دے سامنے جا کے ممی گل نہیں کر سکتا، ممی بات نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان کہندا مینوں مشورہ دینا، مینوں کوئی مشورہ دینا۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت علی مرتضی کہندے نے انج کرنا مسجد نبوی چوں چلا جا، اوتھے جا کے جدوں لوگ کٹھے ہو جانا کھڑا ہو کے اعلان کر دیں میں امان واسطے آواں، میں صلح نامہ کرنے واسطے آواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو ہی پتہ لگ جائے گا، صحابہ نو ہی پتہ لگ جائے گا، انہی گل کر کے تو واپس چلا جائیں نا، معاملہ اللہ دے اتے چھوڑ دینا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ابو سفیان نے انجی کیتا نا، مسجد نبوی چو چلا گیا نا، اوتھے جا کے انہا جناب اعلان کر دیتا نا اوہ مدینے والےوں میں صلح کرنے واسطے آواں نا، میں صلح نامہ لے کے آواں۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت ابو سفیان چلے گئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک میرے مصطفیٰ تے اور 6 ہجری چوں قرآن نازل کر دیتا سی انام فتحنا لکا فتحا مبینا، اے میرے محبوب جی ان قریب اساں تانوں پتہ دین والے ہیں، بہت وڈی پتہ دین والے ہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے نبی نو اللہ پاک نے دس دیتا سی ان قریب مکہ فتح ہون والا ہے۔ آج جڑی لڑائی قبیلہ بنو بکر تے بنو خدا دے درمیان ہوئی نا، اس لڑائی دے 3 دن پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اما جی عائشہ نو کہا نا میرا جنگی ساز و سامان تیار کر دیو نا، میرے سفر دا ساز و سامان تیار کر دیو نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، طاہرہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، انہاں میرے نبی دا ساز و سامان تیار کیتا نا، تیار کر دیاں پئیاں نے، اجے لوکاں نو پتہ کوئی نہیں معاملہ کیے، اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو پہلے ہی دس چھوڑیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، حضرت صدیق آ گئے نا، آ کے اماں جی عائشہ نو کہندے نے اے میری بیٹی عائشہ
ایک آندیاں تیاریاں ہوندیاں پئیاں نے نبی پاک نے کیڑی جنگ تے جانا آپ دا ساز و سامان تیار ہوندا پیا حضرت عائشہ کہندیاں نے مینوں پتہ کوئی نہیں ہے گا نا مینوں تا نبی خدا نے آکھیا تسی انج کرو نا میرا ساز و سامان تیار کر دیو نا اسی تا ساز و سامان تیار کر دے پیا اللہ اکبر اللہ اس واقعے تو 3 دن بعد اس گل تو 3 دن بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو او عمر بن سالم آ گیا نا آگے کہندا ہے انا ناشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسی تیرے حق چوں بیٹھے ساں اسی تیرے حق چوں ووٹ دیتا سی ساڈی مدد کرنا اللہ کو اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے ایدی مدد دا وعدہ کیتا نا ابو سفیان آ گیا لوکاں دے سامنے گل کھل گئی نا صحابہ نو پتہ لگ گیا نا میرے نبی نے بھی اعلان کر دیتا نا صحابہ تیار ہو جاؤ اسی مکے تے حملہ کرنے والے ہیں اسی مکے نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں میرے نبی نے صحابہ نو اے بھی بات سمجھا دیتی کسے نو پتہ نہیں لگنا چاہیے کسے تک خبر نہیں جانی چاہیے اللہ کو اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ پاک دے سامنے دعا کر دیتی نا اللہ سونے میں تیرا نبی فتح مکہ واسطے جا رہے ہیں اللہ سونے میری اپنا مکے والے تک پہنچن نہ دیں اللہ سونے جسوساں دیاں اکھاں تے پردے پا دینا اللہ خبریاں دیاں اکھاں تے پردے پا دینا اللہ انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے نا انہاں نوں اودوں پتہ لگے جدوں اسی انہاں دے سر دے اوتے پہنچ جائیے نا اللہ کو اکبر اللہ اینی بات کیتی نا اللہ دے پاک پیغمبر نے مجلس برخاست کر دیتی اس مجلس دے اندر ایک صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتعی موجود نے حضرت حاطب بن ابی بلتعی نا اس مجلس دے اندر موجود نے اللہ اکبر اللہ اے آپ تا ہجرت کر کے مدینے آ گئے دعا کرو اللہ سانو بھی مدینہ بکھا دے کیڑا مدینہ اللہ میرے بزرگاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بابا جی بڑیا کرتے سن اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے کہنے تھے اوے قیمت شام مدینے دا کی سونا اوے قیمت شام مدینے دا کی سونا اوے کر کر سونا جی جی سونا اوے دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے اوے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ منن ان جی کردا اوے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چاواں مدینے دیاں اور دل لگدا نہیں پاکستان اندر اور میری جان مدینے دی جان اندر اور وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر اور جد زیارت پاواں مدینے دیاں اللہ دے پاک پیغمبر میرے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعی آپ مدینے آ گئے انہاں دے پوت وی انہاں دے بال بچے انہاں دی بیوی اجے مکے چوں موجود ہے نا مکے چوں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے گا نا کوئی بیلی سجن بھی نہیں ہے گا اللہ کو اکبر اللہ انہاں نوں پریشانی لگ گئی نا نبی پاک حملہ کرن گے میرے بیوی بچیاں دا کی بنے گا ایسے غم دے اندر انہاں نے مکے والیاں نوں ایک چٹھی لکھ دتی نا اوے مکے والے ہو نبی پاک توڑے تے حملہ کرنے والے نے نبی پاک توڑے تے حملہ کرنے والے نے ایک عورت نوں پیسے دے کے انہوں توڑ دیتا نا جا مکے لے کے چلی جا مقصد دیسی میں مکے والے آتے احسان کرانگا مکے والے آنوں دس کے احسان کرانگا نا ویسے احسان دا بدلہ میری بیوی تے بچیاں دی حفاظت کر کے میں نوں چکان گے نا اللہ کو اکبر اللہ ادھروں حاطب بن ابی بلتعی نے چٹھی لکھی نا ادھروں اللہ پاک نے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے نا وہی نازل ہو گئی محبوبہ
اور روزہ آقدم اپنے صحابانوں پہ جو اوتھے کو عورت بیٹھی ہے اونٹ دے حودج دے اندر اونٹ دے کجاوے دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے وہ تہاڈا رات فاش کرنے لگی ہے صحابانوں بھیج کے نا اوندے کولوں چٹھی لے لو آپ فرماندے نے میرے علی کھڑے ہو جاؤ میرے مرشد کھڑے ہو جاؤ میرے مقداد کھڑے ہو جاؤ میرے زبیر کھڑے ہو جاؤ نبی پاک نے اپنے 4 صحابہ بھیجے نا آپ فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑے تے سوار ہو جاؤ جلدی نال اور روزہ خاک تے پہنچ جاؤ اوتے ایک عورت بیٹھی ہوئے گی اوندے کپڑے ایگو جے ہون گے اوندی حالت ایگو جی ہوئے گی نا اوندے کول ایک چٹھی ہے نا اونوں لے کے آ جاؤ نا اللہ اکبر اللہ حضرت علی گئے نا حضرت علی نے جا کے ویکھیا جتنے نبی پاک نے دسیا اوتے ہی عورت بیٹھی ہوئی ہے جویں نبی پاک نے دسیا اوویں عورت بیٹھی ہوئی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ کو تعالی عنہ نے اینو کیا نام بی بی تیرے کو ایک خط سانو دے دینا اے عورت کہندی ہے میرے کول تاں کوئی خط نہیں ہے نا حضرت علی مرتضی نے اندے جناب اونٹ دی تلاشی لئی اندے ساز و سامان دی تلاشی لئی پر کوئی خط نہ نکلیا نا حضرت علی مرتضی نو صحابہ نال دے کہندے نے علی ہو سکدا خط نہ ہوئے نا آپاں تلاشیاں لے لیاں نے چلو واپس چلیے نا علی کہندے نے اے کیویں ہو سکدا ہے میرے نبی کہندے خط نہ ہوئے نا زمین اسمان ٹوٹ سکدے نے سارا جہان ٹوٹا ہو سکدا پر میرے محمد دی گل تو شک نہیں ہو سکدا کیونکہ اللہ نے گارنٹیاں آپ دیتیاں نے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَيُوحِي لَبَّا اُتے رب بولدا جے وَيُوحِي لَبَّا اُتے رب بولدا جے اور جدوں رب بلاوے سونا بولدا جے وَيُوحِي بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلہ امام آیا اوہ مٹھی بولی تے ملک عظیم آیا او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا پیارا امام آیا حضرت علی مرتضی نے اس عورت نو تمکی لا دیتی نا اوہ بی بی میں نو پتا ہے تیرے کو لوگ خط موجود ہیں نہ تا اسی جھوٹ بول دیا نہ ساڈا نبی جھوٹ بول دے اگر تو خط نہ دیتا نا اسی تینوں ننگیاں کر کے تیری تلاشی لواں گے علی مرتضی نے دھمکی لا دیتی نا عورت کہندی ہے مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو نا اے کہندی ہے تسی منہ پرانو کرو حضرت علی مرتضی نے منہ دوسری سائڈ تے کیتا نا اینے ہاتھ اپنے والاں دی چوٹی دے وچوں نکال کے حضرت علی مرتضی دے ہاتھ دے اوتے رکھ دیتا نا اللہ اکبر اللہ ہاتھ میرے علی کو لا گیا نا حضرت علی مرتضی خط لے کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ساڑھے پردے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے نا تے درود پڑھنا پھر خاص کر کے جمعے والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جمعے والے دن میرے تے درود پڑھیا کرو اللہ تہاڈا درود میرے تے پیش کر دیندے نے تے نبی پاک دا نام آوے تے کی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ویکھو نا نام کیڈا سونے اور سب نام پیارے لگ دینے اور سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا اللہ تو بعد زمانے وچ اے چرچا عام محمد دا اوے اونوں مالو زر دی وی لوڑ نہیں اور کسے پاسے جان دی توڑ نہیں اور زر مالک شائیں بھول جانتا جو بنتا غلام محمد دا اور سونے نبی نے سیم اعلان کتاب ابو بکر نے سب قربان کتاب اور بار کے تن دیاں نیراویم اتا خوب اکرام محمد دا اور دشمن بھی
نبی کول جے آ بیندا مک تک لیندا دل دے بیندا اوے کافر وی راتی اٹھ کے آ سنن کلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کو علی مرتضی آ گئے آپ علیہ السلام نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ نو بلا لیتا آپ فرماتے ہیں حاتب آگے کی تائنام حاتب کہندے نے سونے نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافقی ہویا محبوبہ دونوں بتائیں میرے بال بچے مکے جو سن میں تا اپنے بال بچیاں دی خاطر کم کیتا حضرت عمر فاروق کول کھڑے نے حضرت عمر فاروق نو غصے آ گئے عمر کہندے نے سونے حاتب بن ابی بلتہ منافق ہو گیا میں نو اجازت دیو میں تلوار مار کے دی گردن اتار دینا حضرت میں نو اجازت دے دے یعنی میں توڑ لا دینا انہیں توڑا رات فاش کیتا ہے آپ فرماتے ہیں عمر رک جا اے بدری سے ابھی تے بدر والے دن اللہ پاک نے بدر دے مقام سے اے بدریاں والے ویک کے چاتی ماری اور اللہ پاک نے اعلان کر دیتا اے بدر والے صحابہ سن لو تسی میرے نبی دے اوکھے میرے کام آجے جاؤ ان زندگی جو مردی کر دیا جرائے جے میں تواڈے رب نے تواڈے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں آپ ہمارے بدری اینو کچھ نہیں کہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں نالے میرے نبی نے دعاواں کیتیاں سن اللہ میرے نبی دیاں دعاواں کیویں موڑ سکتے ہیں اللہ کو اکبر اللہ چلتے ہیں رمضان دی 10 تاریخ 10 رمضان اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر کے 8 ہجری 10 رمضان میرے نبی این کر کے مدینے دے اندروں نکلے نام آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر اپنا نیب بنا دیتا آپ این کر کے نکلے نام چل دیاں جوفہ دے مقام تے میرے نبی پہنچے نام آپ جوفہ دے مقام تے پہنچے آپ علیہ السلام نو حضرت عباس مل گئے نام عباس مکے دے اندر ہی مسلمان ہو چکے سن نام حضرت عباس اپنے اہل و عیال نو لے کے اپنے بیوی بچیاں نو لے کے این کر کے مدینے آ رہے سن جوفے دے مقام تے آ کے حضرت عباس دے نال ملاقات ہوئی نام آپ نے حضرت عباس نو نال لے لیتا نام چلدیاں ابوا نامی جگہ تے آئے نام اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک چاچے دا بیٹا ابو سفیان بن حارث دوسرا پھپھی دا پتر عبداللہ بن امیہ بھی آ گئے نام انہاں نبی پاک نو ویکھیا نام انہاں اپنے منہ لکا لیتے نام انہاں اپنا چہرہ لکا لیتا نام کیونکہ اے نبی پاک نو مکے دے اندر تنگ کیتا کردے سن اے لوگ گئے انہاں اپنے آپ نو چھپا لیتا نام کتے اج محمد بدلا ہی نہ لین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ نے اے ساری حالت ویکھ لیتی نام اے سارا معاملہ ویکھ لیتا نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سرکار کو چلیاں گے کہنیاں نے سونے آج تواڈے چاچے دا پتر تواڈے تے لکدا پیا آج پھپھی دا پتر لکدا پیا سونے انہاں تے نظر کرم فرما دیو نا اے تواڈے رشتے دار ہی تے نے اج میرے نبی کا موش نے حضرت علی مرتضی نے حضرت علی مرتضی نے ابو سفیان بن حارث نو نال لیتا نا اینو سمجھان لگدا تو نبی پاک دے سامنے جانا نبی پاک دے سامنے جا کے اوہی گل کرنا جڑی یوسف علیہ السلام دے سامنے جا کے یوسف علیہ السلام دے پراواں نے گل کیتی سی اللہ دے نبی ضرور معاف کر دیں گے اے نبی پاک دے سامنے آگے آنا آگے کہتا کیے تاللہی لقد آثرک اللہ علینا تاللہی لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو انہاں دے پراں تے فضیلتاں دتیاں سن اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو انہاں دے پراں تے اللہ پاک نے فضیلتاں دتیاں سی میں تیرے چاچے دا پتر ممی قرار کرنا جویں یوسف اپنے پراں تے فضیلتاں والا سے محمد تو ساڈے تے فضیلتاں والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی پاک نے سامنے بات کہی نا تو نبی پاک بھی تھا داؤ خرائم بن کے آئے سن قرآن ہمیں تو نہیں کہنا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وہ نبی ورگا دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں ان دے دل ورگا کسے دا دل کوئی نہیں گا نام وہ بڑے بڑے حوصلیاں والا پیغمبر انہیں کیا نام لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اگو میرے نبی بول پہ نام لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم آج توڑے تے کوئی بات پوچھنی ہے گا نام آپ فرماتے ہیں جی میں یوسف نے اپنے پراوانوں معاف کیتا سے میں محمد نے توانوں معاف کر دیتا ہے آپ نے نا انہوں معاف کر دیتا اللہ اکبر اللہ سفر اگے جاری ہو ساری رکھیا ہون غور کرے آجے گرمی دے دن عرب دی گرمی ہے میرے محمد دا بھی روزہ ہے میرے محمد دے صحابہ دا بھی روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تک کئی بیلی ایویں ہی مردہ بنا بنا کے روزے چھوڑ دیں دینے نا حالانکہ انتا روزے بڑے آسان ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی بندہ بیمار ہے نا تو چھوڑ سکتا ہے ایسے سفر چوئی نا آپ فتح مکہ لے سفر چوئی آپ علیہ السلام روزہ رکھ کے جا رہے ہیں پر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ حالت ویکھی نا سفر بھی اونٹا دیا ڈاچیاں دیا اور گرمی بہت دیا دن قدید نامی چشمے تے جاگے میرے مصطفیٰ نے بھی روزہ چھوڑ دیتا آپ علیہ السلام دے صحابہ نے بھی روزہ چھوڑ دیتا آپ علیہ السلام نے روزہ اس کر کے چھوڑیا تاکہ امت واسطے آسانی ہو جائے اگر بندے تے مشکل وقت آئے نا تے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بات ساڑھے بھی لیے تے انج ہوندہ ہے کسی دا ایکسیڈنٹ ہون لگا ہوئے نا تے روزے دی حالت جو ہوندہ ہے لوگ کیوں کہندے پائی پانی پی لے وہ کہندہ میرا روزہ ہے نہیں حالانکہ اس وقت اندھے تے اپنی جان بچاونا فرض ہوندہ ہے اپنی زندگی بچاونا فرض ہوندہ ہے انہوں واجب ہے کہ اپنے روزے نو چھوڑ دے میں اور پانی پی لوے تاکہ ان دی جان بچ جائے اسلام کسی دی جان نہیں لیندہ اللہ نے جڑا سانوں دین دیتا ہے یہ ساڑی دنیا تے بھی رہنمائی کردہ ہے اگلے جہان بھی رہنمائی کردہ ہے دعا کرو اللہ اسلام نال پیار نصیب فرمائے آپ علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر نے روزہ چھوڑ دیتا نام صحابہ نے بھی روزہ چھوڑ دیتا سفر جاری ہو ساری رکھیا نام چل دیاں میرے نبی مرہ زہران تے پہنچ گئے نام جنہوں وادی فاطمہ کیا جاندہ ہے آپ علیہ السلام ہوتے پہنچ گئے نام اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نے اتے پہنچ دیاں رات پہ گئی نام مکہ بالکل قریب آ گیا ہے مکہ قریب آ گیا ہے میرے نبی دنال 10,000 صحابہ دا لشکریں اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا نام صحابہ کھلر کے بیٹھ جاؤں کچھیاں نہیں بہنا نام سارے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤں ہر بندہ اپنی آگ جلا لوے نام ہر بندہ اپنے سامنے آگ جلا لوے نام صحابہ نے انجی کیتا نام صحابہ علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہر بندے نے اپنی آگ جلا لی 10,000 گاں بلدیاں پہیاں نے مکے والیاں دے وچوں ابو سفیان اے جناب کوئی تھوڑی لگی ہوئی ہے اندہ دل بے چین رہندا ہے انہوں بنے گا کہ اسی معاہدہ توڑ دیتا ہے مکے والیاں تک خبر تک کوئی نہ پہنچی نام پر اندروں بے چین انہوں بنے گا کہ انہوں میں گا کہ نام اللہ کو اکبر اللہ ابو سفیان نکلے نام نال حکیم بن حضام نکلے نام نال بدیل بن ورقہ نکلے اینج کر کے وادی مرہ زہران دی طرف جا رہے
نے انہاں ویکھیا نا اگاں بلدیاں پیاں نے ایک بہت وڈا لشکر آیا بیٹھا ایک بہت وڈا لشکر آیا بیٹھا ابو سفیان کہندا اے لشکر کنہ دا ہو سکدا بدیل کہندا اے قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنا بدلہ لین واسطے آ گئے نے ابو سفیان کہندا بنو خزاعہ ایڈا وڈا لشکر نہیں لے آ سکدے انہاں دیاں باتاں ہوندیاں پیاں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی دے خچر تے سوار ہو کے آپ دے خیمے جو نکلے نام تاکہ میں ویکاں سے میں کوئی خیر خبر تا لوانا حضرت عباس نکلے چل دیاں حضرت عباس اوتے پہنچ گئے نام جتھے 3 بندے بیٹھے ہوئے نے حضرت عباس نے انہاں دی آواز پہچان لیتی نام حضرت عباس نے ابو سفیان نو آواز دیتی اوے ابو سفیان تو ابو سفیان نے حضرت عباس دی آواز پہچان لیتی نام حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہاں ابو الفضل میں ہی ہوں اللہ کو اکبر اللہ حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان گھبرانا ہے میرے بھتیجے محمد دا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھتیجے دا لشکر ہے ابو سفیان دے رنگ اڑ گیا کہندے او ہو ایک ہی بن گیا سانو پتہ ہی نہیں لگا تو سر تے آ گئے جی ابو سفیان حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان میں تا تیرا خیر گواں جلدی کر رسول اللہ کو پہنچ جانا رسول اللہ کو پہنچ جانا جے صحابہ دے ہتھے آ گیا نا انہاں تینوں مار کے مار دینا ہے جلدی کر میرے خچر تے سوار ہو جا ابو سفیان حضرت عباس دے نال خچر تے سوار ہو گئے حضرت عباس نے خچر دوڑا دیتا نا رستے چوں صحابہ نے ویکھیا نا صحابہ پوچھتے ہیں کون پر نبی پاک دا خچر ویکھ کے چپ کر جاندے نے صحابہ خاموش ہو جاندے نے چل دیاں اے خچر حضرت عمر فاروق دے کولوں وی لنگیا نا حضرت عمر فاروق نے پوچھیا کون انہاں نبی پاک دا خچر ویکھیا حضرت عباس سوار نے حضرت عمر چپ کر گئے نا پر پیچھے ویکھیا ابو سفیان بیٹھا ہویا ہے اسلام دا دشمن بیٹھا ہویا ہے جن نے 20 سال اسلام دیاں مخالفتاں کیتیاں نے وہ ابو سفیان بیٹھا ہویا حضرت عمر فاروق مارن واسطے دوڑے نا حضرت عباس نے خچر نو ایڑی لگائی نا بجا دیتا نا خچر دوڑا کے میرے نبی دے کول چلے گئے آپ دے خیمے جو جا کے رک گئے نا حضرت عباس بھی اترے نا ابو سفیان بھی اترے نا اینی دیر نو حضرت عمر فاروق بھی آ گئے نا حضرت عمر کہندے نے سونے مینوں اجازت دیو نا میں ابو سفیان دی گردن مار دینا وا میں نو قتل کر دینا وا آپ فرماندے نے عمر اینوں ہن قتل نہیں کرنا نا ہن تھوڑا جا ٹائم دینا آپ علیہ السلام نے باتاں کیتیاں نا آپ فرماندے نے چاچا ابو سفیان نو اج دی رات اپنے خیمے دے اندر ہی رکھنا ابو سفیان نو چاچا عباس لے کے چلے گئے نا رات رکھیا نا سویر چڑھ پئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سویر ہوئی نا آپ نے ابو سفیان نو بلا لیا ابو سفیان آ گئے آپ فرماتے نے سفیان کیا حجی ویلا نہیں آیا تو مسلمان ہو جائیں حجی ویلا نہیں آیا کہ تو یہ بات من لویں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کچھ نہیں اگر تواڈے لات مناتے عزا تے حبل تواڈی مدد کر دین تے اج اسی ایتھے نہیں آ سکدے سن اسی تواڈے مکے تے چڑھائی نہیں کر سکدے سن اج ویکھ لیں اللہ نے مینوں ایڈا وڈا لشکر عطا فرما دیتا اج انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا ابو سفیان کہندا میں تاں من بیٹھا ہاں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں حضرت ابو بکر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوری کھڑے نے تے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر ابو سفیان کیا اجے ویلا نہیں آ کہ تم نے اللہ دا رسول مان لو کیا اجے ویلا نہیں آ ابو سفیان کہندا میں ویکھیا تسی بڑے عظیم انسان ہو بڑے حلیم تے بردبار ہو یہو جیاں گلاں کرن لگ پیا
حضرت عباس کہندے نے ابو سفیان جلدی نال کلمہ پڑھ لے کتے تینوں کتے قتل ہی نہ کر دیتا جائے جے جان بچاؤنی اتنے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے ابو سفیان نے اتنے ہی پڑھ دیتا نام اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے چاچا عباس ابو سفیان مجھے جان نہیں دینا نا حضرت عباس کہتے ہیں سونے اینو کچھ عداس دے دیو نا اے تیڑو آدمی اینو کوئی عداس دے دیو نا آپ فرماتے ہیں ابو سفیان مکے جو جا کے اعلان کر دیوی نا جڑا بندہ تیرے گھر چوں داخل ہو گیا میں محمد نو امان دینا وا جڑا بندہ اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے میں محمد نو امان دینا وا جڑا بندہ مسجد بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے مسجد حرام جو داخل ہو جائے میں محمد نو ہی امان دینا وا اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں اے میرے چاچا عباس اجے نو جان نہیں دینا او تنگنا پہاڑ او تو آپا گزر کے جانا اینو دے اتنے لے کے کھڑا ہو جائیں تاکہ اسلامی لشکر نو ویکھ لوے نا اللہ اکبر اللہ حضرت عباس ابو سفیان نو لے کے او تنگنا پہاڑ دے اتنے کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ دا لشکر گزرتا پیا کوئی بھی قبیلہ لنگتا ہے ابو سفیان پوچھتا ہے عباس آ قبیلہ کیڑا حضرت عباس دادے نے اے فلاں قبیلہ ہے اے فلاں قبیلہ ہے چلتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لنگے نا آپ دے نال مہاجر بھی موجود نے انصار بھی موجود نے اور میرے نبی دا بڑا جناب ٹھاٹھ باٹھ نال مصطفیٰ جا رہے ہیں اگے بھی میرے نبی دے جانسار نے پیچھے بھی جانسار نے اینا جناب او ڈالاں پکڑیاں نے آج میرے نبی دے صحابہ لیس ہو کے اسنے نال لیس ہو کے جا رہے ہیں ابو سفیان نے ویکھیا نا دل تے تاک بیٹھ گئی اصل وقامن دا مقصد ہے سی ابو سفیان مکے والے نو جا کے دسے تاکہ لڑائی نہ ہوئے اونجی اللہ بیت اللہ فتح فرماتے ہیں اصل مقصد تھا سی نا لڑائی نہ ہو سکے جھگڑا نہ ہو سکے اللہ اکبر اللہ تے چلتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکے دے اندر پہنچ گئے مکے دی ابتدائی حدود جو پہنچ گئے مکے دی حدود جو پہنچ گئے آپ فرماتے ہیں عباس ابو سفیان نو جان دینا ابو سفیان مکے جو چلے گئے نا جا کے اعلان کر دیتا لوگوں نبی پاک دا لشکر آگے آجے تسی محمد دے لشکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے سلنڈر ہو جاؤ ہتھیار ڈال دیو نا اللہ کو اکبر اللہ لوگی کہتے ہیں ابو سفیان اسی جائیے تے کدھر جائیے ابو سفیان کہتا ہے میں نبی پاک نے امان دیتا ہے جڑا بندہ میرے کرے داخل ہو گیا نبی پاک دی طرف امان ہے لوگی کہتے ہیں ابو سفیان تیرے کرے کنے کو بندے وڑ سکتے ہیں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جڑا اپنا دروازہ بند کر لوے اونوں بھی امان ہے جڑا بیت اللہ چوں داخل ہو جائے اونوں بھی امان ہے لوکی اپنے گھراں چوں وڑ گئے جنہاں کول کر لیے گئے سن او بیت اللہ چوں چلے گئے اللہ اکبر اللہ انہی دیر نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی دیر نو میرے مصطفیٰ فاتح مکہ بن کے مکے جو داخل ہوئے آپ نے نا اپنی گردن مبارک گنج کر کے جھکائی ہے آپ دی داڑھی مبارک آپ دے اونٹ دے کجاوے دے نال لگ دی پئی ہے آپ بڑی عاجزی دے نال اللہ دا شکریہ ادا کردے ہوئے مکے جو داخل ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے اوہی مکہ جتھوں میرے نبی نو کڑ دیتا گیا سی اج حالات بدل گئے ہیں ادوں مکے والے اے جناب حاکم سن اج اللہ پاک نے حکومتاں میرے محمد نو عطا فرما دیتی ہے ایک دن بدل دے رہندے نے اس کر کے تا اللہ دا قرآن کہندا تلکل ایام نداولھا بین الناس اسی لوکاں دے درمیان دن پھر کے لے آنے امام اللہ اکبر اللہ آپ مکے جو داخل ہون لگے آپ نے اپنے لشکر نوں تین حصیاں جو تقسیم کر دیتا آپ فرماتے ہیں میرے خالد تو انج کرنا تو سجی سائڈ تو تھتے والے راستے تھانی مکے جو داخل ہونا آپ فرماتے ہیں اے میرے زبیر بن
نوام تو انج کرنا کبھی سائڈ تو اتلی سائڈ تو داخل ہونا آپ فرماتے ہیں ابو عبادہ تو درمیان چو مکے چو داخل ہونا ہر پاسے میرے محمد دا لشکری نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ چلتے ہیں آپ علیہ السلام دے صحابی حضرت خالد بن ولید جا رہے ہیں مکے دے کچھ نوجوان اگے نکلے نا اینا مقابلہ کیتا نا حضرت خالد دا رستہ روکیا نا 12 مشرک مارے گئے 2 مسلمان شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ پاک نے مکے نو فتح عطا فرما دیتا میرے نبی انج کر کے مکے جو داخل ہوئے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ جو داخل ہوئے نا میرے نبی اللہ دا شکریہ ادا کر دے پہنے آپ علیہ السلام او سیدھے بیت اللہ جو گئے نا صحابہ بیت اللہ جو گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے ان کر کے صحابہ نے کیونکہ آرام نہیں بننے سن احرام دی حالت جو نہیں سن آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج صرف کلا طواف ہی کر لو نا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی طواف کیتا صحابہ نے طواف کیتا میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا نا بیت اللہ دے گرد گرد 360 بت موجود نے میرے نبی دے ہاتھوں کمان ہے نا آپ علیہ السلام نے کمان پکڑی ہوئی ہے میرے نبی انج کر کے کمان تھی ٹھوکر مار مار کے بتاں نو گراندے پہنے نالے پڑھتے پہنے جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اے مکے والے سن لو حق آگے تھے باطل چلا گیا ہے آج اللہ پاک نے اپنے نبی نو فتح عطا فرما دیتی ہے میرے نبی انج کر کے بیت اللہ نو ویکھی جا رہے ہیں اللہ دی قسمیں اوتاں بڑا بہاراں والا کرے اوتاں بڑیاں برکتاں والا کرے آپ کہندے ہون گے اوے بیت اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے تے تو جدا ہویا بڑی دیر ہو گئی ہے آپ بیت اللہ نو ویکھی جا رہے ہیں آپ بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دیاں تصویراں بنا کے بیت اللہ دے اندر رکھیاں گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دیاں تصویراں بھی مٹوا دتیاں آپ علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندر جا کے میرے نبی نے نماز ادا کیتی نا آپ بیت اللہ دی ہر نکر تو جا کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور بیت اللہ خوش ہو جا اللہ نے تینوں توحید دی دولت دے نال مالا مال کر دیتا ہے ہاں بہت چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ سرکار نے نا اوتھے 2 رکعتاں نماز پڑھی اللہ اکبر اللہ پھر نبی پاک نے باہر آئے اور آپ نے بیت اللہ دے دروازے جو کھڑے ہو کے سرکار دا ایک ہاتھ ایس پلے دے نارے دوسرا ہاتھ ایس پلے دے نارے آپ نے انج کر کے دروازے نو پکڑیا اوتھے جناب آپ دے سامنے سارے مکے والے نو پیش کر دیتا گیا مکے والے پریشان ہوئے کھڑوتے نے اج محمد کی کرنگے اسی نبی پاک نو بڑا تنگ کیتا اج محمد بدلے لین گے آپ علیہ السلام نے ویکھیا نا مکے والے پریشان نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرمائیں لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم اے مکے والے پریشان نہ ہویا جی اینا سوچیا جی اج محمد بدلے لائے گا اے مکے والے گواہ جو میں محمد نے تنوں معاف کر دیتا ہے آپ فرمائیں جاؤ میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے آج فاتح مکہ دشمن تھلے زیر ہو کے کھڑے نے آپ چاندے تھے انہاں دیاں گردناں اتروا سکتے سن پر میرے نبی جا رحیم تے کریم کسے ماں نے جمعہ ہی کوئی اللہ اکبر اللہ ایویں تو نہیں کہنے والا کہندا اور جنیا آمینہ نے ڈالال سونا اور جنیا آمینہ نے ڈالال سونا اتر جگ وچ کسے مائی دا نہیں اور پیتا شیر حلیماں تے علم گویا اور مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں اور مکی ویر اتے میں تا مر مکی مینوں پیارے ڈا سکے پائی دا نہیں اللہ پاک نے میرے نبی نو جڑیاں شاناں دتیاں نے آپ نو جڑا دل دیتا آپ نو جڑا حوصلہ دیتا ہے وڈیاں وڈیاں کوئی بھی کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَمْ خُلُقٍ عَظِيمٍ
اے میرے محبوب جی تانوں سب تو زیادہ چنگا خلق دیتا ہے، سب تو زیادہ چنگا اخلاق دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا نا مکے والیوں میں تانوں سارے نوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر اجے تھی موجود نے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ نوں بلا لیتا نا۔ اے کون عثمان ہے؟ اے بیت اللہ دا کنجی بردار عثمان ہے۔ آپ فرماندے نے عثمان ایک ویلا سی میں کنجی منگدا سا تو کنجی دیندا نہیں سا، اج اللہ پاک نے مینوں بیت اللہ دیاں کنجیاں دا بھی مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے عثمان کو کنجی لے لینا۔ میرے نبی نے اینج کر کے بیت اللہ دی چابی پھڑی ہے۔ حضرت علی مرتضی کھڑے ہو گئے نا، محبوبہ چابی مینوں دے دیو نا، میں چاہنا وا بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوے نا۔ حضرت علی بیٹھے، حضرت عباس کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد مینوں چابی دے دیو نا، میں چاہنا وا چابی میرے کول ہوے نا۔ اج نبی پاک نے کوئی فیصلہ نہیں کیتا، اللہ پاک نے قرآن میرے محمد تے نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، محبوبہ نہ تا چابی علی نوں دینی ہے نہ چابی عباس نوں دینی ہے، جندے کول چابی لئی اونوں چابی دے دیو۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ نوں بلایا، آپ فرماتے ہیں عثمان اج چابی لے لے، اللہ پاک نے مینوں دسیا ایک قیامت تک تیری نسل چوں چابی رہ گئی، کوئی بندہ تیرے کول چابی نہیں لے گا، جڑا تیرے کول چابی لے گا او ظالم تے فاسق تے فاجری ہوئے گا نا۔ آج بھی عثمان بن طلحہ دی نسل دے کوری بیت اللہ دی چابی موجود ہے۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا نا۔ آپ کہتے ہیں میرا بلال کتے ہیں، میرا بلال کتے ہیں، او بلال کتے ہیں جنہوں مکے دیاں تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا سی، جنہوں ماریا جاندا سی، جن دے جسم تے سولاں کھڑک کے سولاں سٹ کے انہاں نوں جناب کھچیا جاندا سی۔ حضرت بلال آ گئے، آپ فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کہہ دے۔ حضرت بلال نا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حبشی غلام ہیں اسلام چو آئے نے تے اللہ نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھا دیتے۔ یہ لوگاں دے کام کر کے گزارے کردے سن، ماراں کھاندے سن۔ اسلام نے عزت دیتی ہے کہ سارے تھلے نے، اللہ نے بلال نو سارے تو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت بلال چھت تے چڑھے نا، تے جدوں چھت تے چڑھے تین بندے ایک سائڈ تے ہو کے بیٹھے نے، ایک کون ہے؟ ایک حارث ہے، دوسرا کون ہے؟ عتاب ہے، تیسرا کون ہے؟ ابو سفیان ہے۔ اے تین بندے نا ایک سائڈ تے ہو کے باتاں کردے پے تے حارث بولیا، حارث کہندا اوے ابو سفیان او ویکھ اج بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا کھلوتا ہی، کہندا اللہ ساڈے بھائی حسین تے اللہ نے کرم کیتا، وہ پہلے ہی مر گیا، انہوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا کہ بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا کھلوتا ہے۔ اللہ اکبر، عتاب بولیا، کہندا اوے حارث سن لے، ابو سفیان تمہیں سن لے، جے محمد اللہ دا سچا نبی ہے نا تے میں اون دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاں گا۔ ابو سفیان کہندا میں کوئی گل نہیں کرنی، میں گل کیتی نا آ کنکریاں بھی جا کے نبی پاک نو دس دین گی ہم کہ ابو سفیان نے گل کیتی ہے، اے ایتھے بیٹھ کے نہ بات کیتی، ایویں 10-15 منٹ گزرے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے۔ آپ فرماندے نے سناؤ چودھریوں کی حال جے؟ اسی ٹھیک ہم۔ آپ فرماندے نے اوے حارث اوے عتاب اوے ابو سفیان سن لو، ہنے ایتھے بیٹھ کے تسی آ گلاں کیتیاں نے، نبی پاک نے انہاں دے الفاظ انہاں نوں سنا دتے۔ آپ فرماندے نے میرے اللہ نے مینوں وحی کر کے تہاڈی ساری گفتگو سنا دتی ہے۔ ابو سفیان حیران ہو گیا، عتاب تے حارث حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے، کہندے جدوں اسی یہ بات کیتی ساڈے کول کوئی بندہ موجود نہیں سی، معلوم ہویا تسی اللہ دے سچے نبی جے، اوتھے ہی کلمہ پڑھ کے میرے محمد دے جانثار بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے حضرت بلال کو اذان کروائی، آپ نے جماعت کروائی نا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آپ نے بیت اللہ فتح کر لیا۔ اللہ دے نبی نے بیت اللہ فتح کیتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے تو پہلے بھی بیت اللہ نو کسے تے اس مکے دے حرم نو حلال نہیں کیتا،
نہ میرے تو بعد انہوں کدی حلال کرے گا. صرف ایک دن دے تھوڑے جائے سے واسطے اللہ پاک نے مکے نو میرے تے حلال کیتا جن جو اللہ نے مکہ فتح فرما دیتا. یہ وہی وعدہ ہے جڑا اللہ نے سورہ فتح دے اندر کیتا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبین. محبوبا اسی تیرے واسطے بیت اللہ فتح فرما دینا, مکہ فتح فرما دینا. آپ علیہ السلام ایتھوں فارغ ہو کے نبی پاک نے 9 بندیاں دے نام لے کے نا انہاں نو کیا صحابہ نو کیا جتنے ملن انہاں نو اوتھے ہی قتل کر دیو. جنہاں جو ابن قتل اوندیاں لونڈیاں, ایک او لونڈی جڑی خط لے کے آ رہی سی, ایک اکرمہ بن ابی جہل اور دیگر کفار جڑے نبی پاک نو پریشان کردے سن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے بارے آرڈر جاری کیتا کہ انہاں نو قتل کر دیتا جائے. انہاں جو 4 بندے قتل ہو گئے, 3 بندے ایک لونڈی قتل ہو گئی, باقی سارے نے میرے نبی کو آ کے معافی منگی, میرے محمد نے معاف فرما دیتا. اے آئی السلام میرے نبی 19 دن آپ مکے دے اندر رہ. انصار نو فکر لگ گئی کہ کتے نبی پاک نے مکے نو آپ دا مسکن نہ بنا لین. آپ نے ویکھیا نا انصار پریشان نے. آپ فرماتے ہیں انصارو کیوں پریشان جی؟ سونے سانو ڈر لگدا ہے تسی جم پل تہاڈی ایتھے آ 53 سال ایتھے گزارے نے تے ساڈے کول آن نوں تھوڑا جہا ٹائم ہویا تے سانو ڈر لگدا ہے کہ تسی ایتھے نہ رہ لو. آپ فرماتے ہیں انصار پریشان نہ ہو, میرا جینا بھی تہاڈے نال ہے, میرا مرنا بھی تہاڈے نال ہے. ہن محمد تہاڈے جو گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ 19 دن مکے جو رہا, پھر ایتھوں ہی میرے مصطفیٰ حنین دی طرف نکلے. اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو فتوحات عطا فرما دیتیاں. اے سی فتح مکہ جڑی رمضان دی 20 تاریخ نو ہویا, یعنی 20 رمضان نو اللہ پاک نے فتح مکہ عطا فرمایا. اللہ کے دعا ہے اللہ میرے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اللہ پاک سانو اپنے اس گھر دی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.